وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیرلل میں ایک دنیا ہے نا جی. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا تو آپ چھوڑ دیں. ہمارے بزرگوں کو اگر قبروں سے نکالا جائے، ان کے سامنے یہ اسمارٹ فون رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ ٹیلی فون ہے جہاں سے آپ کو یہاں ابھی میں بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ دکھا سکتا ہوں. ان بابوں نے تو 4 مہینے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ پیدل سفر کر کے حج کیے ہوئے ہیں. آپ کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کے انہیں حلف دینا، وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے. کہیں گے کیسے پاسبل ہے؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ نالج ہے نا. یہ ایک لعنت ہے دنیا ہے جو انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ڈیولپ کر لی ہے، اسی کائنات کو مسخر کیا ہے. اور آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں، 10,000 کلومیٹر دور کر سکتے ہیں. ایون امریکہ نے تو آپ کو وہ ڈیٹا بھی فری دیا ہوا ہے کہ آپ اس وقت بھی ریئل ٹائم دے سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے جہاز ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور کون سی فلائٹ کدھر جا رہی ہے. یہ فری ڈیٹا اویلیبل ہے. یہ سارا سیٹلائٹ کا سسٹم، جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم، جس کے ذریعے جہاز جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ تو جہاز لینڈ ہی نہ کرے. یہ کوئی سڑک والا معاملہ تو نہیں ہے. جہاز رات کو بھی اڑتا ہے، سامنے کو پائلٹ کو دیکھ کو تو نہیں اڑا رہا ہوتا کہ میں انہیں ادھر سے جگہ پہ کرنا ہے. وہ سارے کا سارا جی پی ایس کے اوپر چل رہا ہے. وہ فری انہوں نے سیٹلائٹ دیے میں کہ اس سے وہ سگنل لیتے ہیں، انہیں پتا ہے یہاں سے آپ نے اڑنا ہے، اتنے گھنٹے میں آپ نے فلاں جگہ اتر جانا ہے. اب یہ سارے سسٹم ہمارے بزرگوں کو تو نہیں پتا، ان کے سامنے کریں وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس اس کو آپ دیکھیں، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور ایک خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے. تو ہو رہا ہے ایسے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا. جس طرح تمہارے بزرگوں کو نہیں پتا نا کہ موبائل کیا کام کرتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو سے کیا ہو جاتا ہے، اس طرح تمہیں بھی نہیں پتا کہ یہ جو بجلی چمک رہی ہے یہ میرا ذکر کر رہی ہے. اب انسان کے مجھے نہیں سنائی دے رہا، نہ سنائی دے، یہ وکھرا جہاں ہے اللہ کا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حمد والا معاملہ رکھا ہے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بسا اوقات اس حال میں کھانا کھایا کہ ہم جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں سے ہمیں تسبیح کی آواز آتی تھی، صرف حضور کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے بڑے لیول پہ لے کے جانا تھا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا پیغام آگے پہنچانا تھا نا. تو لقمہ بھی ذکر کرتا ہے. یہ جو بجلی چمکتی یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. ہر دنیا میں کوئی بھی آواز ہے چاہے ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے، اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ الرعد، یہ وہ لفظ بھی آ گیا الرعد جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت الرعد ہے. وہ حمد کرتی ہے، اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرتی ہے. والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ گراتا ہے جس پہ چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ وہ ایسا ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے. چلیں اس آیت کے اوپر انشاءاللہ یہیں سے اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 13 سے آنورڈ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.